بلند کر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین معصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کی صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائے۔ حاضر گرامی قدر، عاشقان رسول خدا، محبان عادل، عزادران نظم کربلا، آج یوم عاشور عشر محرم کی آج آخری مجلس تمام مسلمان بھائیوں کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے۔ میں لالا موسیٰ کے تمام انجمن تاجران، یہاں کی سیاسی تنظیمیں، یہاں کی مذہبی تنظیموں کا انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا، اور جہاں سے میں پڑھنے لاہور سے لے کے یہاں پر یقین کرے نبی صاحب کے 10 قدم کے فاصلے پر ہمارے اہل سنت بھائیوں نے سبیلے لگائی ہیں۔ مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ انسان کو بیدار کو ہو لینے دو صاحب، ہر قوم پکارے بھی ہمارے ہیں حسین۔ غالباً یہ وقت آ گیا، چاہے وہ اہل حدیث ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ سنی بھائی ہے، ہر بندہ بقدر ضرف آل محمد سے اپنی وفا کا ثبوت دے رہا ہے۔ چونکہ چوک و مجلس ہے، آج نعروں کا دن نہیں ہے، آپ ایک ہاتھ لگا لیں گے تو میں منع کرنے کی ضرورت نہیں رکھتا، صرف چند منٹ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری گفتگو ہے، اور تھوڑا سا ذکر مسائل، چونکہ شدید گرمی ہے، ہم نے اپنے بیٹیوں کو اتنی دیر نہیں بٹھانا۔ رام صاحب، قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے وما محمد الا رسول۔ میرے حبیب، آپ صرف محمد نہیں ہیں، آپ جب سے ہیں تب سے رسول ہیں، جب نہیں تھی آپ رسول تھے، کب نہیں تھی بازی آپ رسول تھے، کچھ نہیں ہوگا آپ رسول ہوں گے۔ قرآن تردید فرما رہا ہے اس تاریخ کی جو یہ کہہ رہی ہے کہ مصطفیٰ 40 سال کے بعد نبی بنے۔ نبی بنے نہیں، بنتا وہ ہے جو پہلے نہ ہو۔ آئے ہائے ہائے، بازی مڈیر سے پیشاب بنتا وہ ہے جو پہلے نہ ہو، اور جو نہ ہو وہ معصوم نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے، میرے صادق آل محمد سے، چھٹے امام سے بہت خوبصورت جملہ، بیٹا لاؤڈ سپیکر کے سامنے کھڑے ہو، آواز دی جاتی ہے۔ پوچھا گیا تھا مولا آپ کب سے ہیں؟ یہ صادق مولا کے جملے ہیں، آپ نے 9 دن مجھے داد دی، آج میرے مولا کے جملے پر اتنا بھولنا ہے کہ کوئی کمی نہ رہے۔ مولا آپ کب سے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ جب سے ہم ہیں تب سے اللہ ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں وہ جب سے معبود ہے ہم عبد ہے۔ اللہ، جس خطیب کو یہ تمیز نہ ہو کہ امام بارگاہ میں اور چوک میں کیا فرق ہے، اس نے درس آل محمد سے کچھ سیکھا ہی نہیں۔ اپنے آپ کو منوانا سب کو آتا ہے، لیکن اپنی ذات کی قربانی دے کر اپنی قوم کے لیے اچھا سوچنا، ملت کے لیے اچھا سوچنا، اور اپنے مذہب کے لیے اچھا سوچنا، یہ نسلی شرافت ہے۔ آؤ میرے پیارے مسلمان بھائی، بڑے محبت کے ساتھ، کسی کی ہم دل شکنی نہیں کرتے،
مذہب حق کا شیان حیدر کرار آج تک اپنے ممبروں سے کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے، ویسے بھی جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دیتا ہے۔ کیا بات ہے مولا سلامت، آپ کو پتہ میں ایک جگہ کھڑے ہو کر تحمل مزاجی سے میں نے خطاب کرنا ہوتا ہے، اچھل کود مجھے نہیں آتی اور آپ پر مجھے یقین ہوتا ہے۔ ہم موسیٰ ابن ابی طالب کے جو میرے بیٹھے ہم موسیٰ ابن ابی طالب اسلام کے ماننے والے ہیں، جو بت شکن ہے دل شکن نہیں ہے۔ میرے آقا بسم اللہ آج بھی دن رات میں نے آپ کو پتہ 1.5 گھنٹہ میری تقریر چلی گئی آپ کے ہاں، اس کے بعد پھر جیلوں میں 4 بجے میں نے برآمدگی کروائی اور پھر سیدھا لاہور پہنچا، وہاں ماڈل ٹاؤن میں برآمدگی تھی، ابھی اپنی عشرے کی مجلس پڑھی کاموں کی، ابھی آپ کے پاس حاضر اور پھر آگے جانا ہے سیالکوٹ اور پھر انشاءاللہ شب غیبہ کی مجلس کربلا کا انشاءاللہ۔ تو جو ہے آپ کی بالکل موسم کی دہشت گردی کا شکار نہیں ہونا، ہم نے موسمی اماموں کو مانے ہیں، حالات جنہیں بدل دیں ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم کریم آقا کے ماننے والے ہیں، رسول عربی کے ماننے والے ہیں۔ ذہن میں سوال کرو کہ چوک ہے، میں قیمتی جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، میرے شیعہ بھائی روزدار دیکھتے ہیں۔ آئے لطف یہ ہے کہ برادران اہل سنت عاشقان رسول تھوڑی بیٹا بس تھوڑے ذرا ایک کو بڑھائیں، عاشقان رسول خوش ہو جائے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا، میں تو طالب علم ہوں، کوئی عالمانہ دعویٰ نہیں، کہ قیامت پاس 40 سال اگر نبی تھے تو اعلان کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا بے وقوف 40 سال نبوت خاموش رہی، کردار بولتا رہا۔ آئے ہائے اللہ اکبر، کیا بات ہے مولا سلامت۔ تینوں اسلام کے نعرے، تینوں نعرے بلند کرے اسلام کے، نعرہ تکبیر، مولا سلامت۔ بھائی مبشر رفیع صاحب، میجر صاحب، قسم شاہ صاحب، قبلہ و کعبہ، جملہ ہدیہ کہا 40 سال میرے مصطفیٰ کی نبوت خاموش رہی، کردار بولتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھائی ڈیک کے سامنے کھڑے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے آپ یہ جو بیٹا بیٹھ سے وہ آواز اٹھتی میرے آقا کریم آقا رسول عربی سرکار محمد مصطفیٰ جو علی علیہ السلام کے بھی مولا ہے، میرے نبی کی شان پہ اور میں کیا جملہ کہوں جس کے سامنے علی بن ابی طالب ہاتھ باندھ کے کہے انت سیدی انت مولائی، آپ میرے سید ہیں، آپ میرے مولا ہیں۔ دوبارہ جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ میں نے کہا ہے، میں بے ہوش خطیب نہیں، لیکن میں چوک میں بھی کہہ رہا ہوں، میرے علی کے اللہ کی کائنات میں 2 مولا ہے، یا اللہ مولا ہے یا نبی مولا ہے، باقی سب کو علی مولا ہے۔ آئے ہائے میرا ہاتھ بلند کر کے ہائے نبی جناب سید اسلام، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ بیٹا اس طرح نہیں پھینکو یار، یہ تبرک کا کوئی انداز نہیں ہوتا۔ سلوات پڑھی آل محمد پر، سلوات پڑھی آل محمد پر۔ اللہ انور ہزار کا تاریخی صفحے مارتا اپنی بارگاہ میں قبول۔ میرے محترم بھائی بزرگ جناب سید صاحب کو ان کی صاحبزادی کو صحت کلی عطا فرمائے، بارسٹر شاہ جی کو بڑا سلامت، تمام دوست، بس میں طویل زحمت نہیں دوں گا، ماحول میرے سامنے۔ آخری فضائل کا جملہ، تھوڑا سا ذکر مسائل اور ممبر علماء کے حوالے۔ 2 راز حضور کی 40 سالہ خاموشی، ایک کردار کو منوانا، دوسرا عظمت ابو طالب کو منوانا۔ پتہ نہیں کچھ سمجھا ہے کہ نہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، یہ ہاتھ جڑے ہیں، شیعہ رہے، سنی رہے، مگر عقل و منطق کسی کے باپ کی میراث نہیں، یہ ایک نالج ہے، یہ ایک علم ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کریں۔ یہ سازش ہے ان لوگوں کی
جو کہتے کہ 40 سال تک نبی نہیں تھے، اصل میں انہیں ابو طالب کے فضائل چھپانے نہیں، اور ابھی بے شک نہ بولی، جناب ابو طالب السلام کے فضائل چھپانے کے لیے یہ ناکام منصوبہ پیش کیا گیا کہ جی 40 سال تک نبی نہیں تھے، اس لیے تاکہ تاریخ لکھ سکے کہ ابو طالب نے جس کو پالا تھا وہ ایک بچہ تھا، بھتیجا تھا۔ آپ سارے ہاتھ کھڑے ہوئے، جسے جناب ابو طالب نے پالا پیر حبیب شاہ جی، وہ ایک بچہ تھا، رشتے میں بھتیجا تھا۔ ایک بھتیجے کو پالنا کون سے کمال ہے؟ ایک کافر بھی بھتیجے کو پال سکتا ہے، ایک مسلمان بھی پال سکتا ہے، لیکن اللہ نے آگے بڑھ کر تاریخی ابو شہر کے اوپر ایسا تماشا مارا، ابو الگ ہو گیا، جہل الگ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا وما نہیں ہے محمد شمع رسول میں تو ماننا پڑے گا، یہ جب سے ہے تب سے رسول ہے تو پھر ماننا پڑے گا۔ ابو طالب نے بچے کو نہیں رسالت کو پالا ہے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ جی جی انقلاب دار کا قانون دار فیصلہ، اچھا جی خوشی معصوم دل کو پیدا غم نہ تھا، تھوڑی آواز عادت صنعت تعلیم میں معلوم تھی، دفتر خدا جو مواد کتیب بند تھا، محفل شادی نہ تھی، خانہ ماتم نہ تھا، جب نہ تھا تب کب نہ تھا، اللہ نہ تھا مولوی نہ تھا، تب سے اللہ تھا، محمد سے علی تھا۔ شیر تو شیر ہے، سمجھ میں آئے تو شیر ہے، نہ سمجھ میں آئے تو نہیں، آیت آیت ہے، سمجھ میں آئے تو آیت ہے، نہ سمجھ میں آئے تو بھی آیت ہے۔ میں آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن وہ لفظ استعمال ہوا نا کہ اللہ تھا، نبی تھا، علی تھا، جو تھا ہو وہ ہمارا نہیں۔ کسے سن لا الہ الا اللہ ہے، بیٹا آواز میں تو کام ہو گئی، لا علی لا الہ الا اللہ تھا نہیں، لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ تھا نہیں، محمد رسول اللہ ہے، علی ولی اللہ تھا نہیں، علی ولی اللہ ہے۔ جناب علماء کرام، مجھے کراچی میں کسی نے پوچھا، مجھے کرامت باز شیعہ لوگ بھائی لوگ بناتے ہیں، لیکن یہ کبھی ختم نبوت کا جلسہ نہیں بناتے۔ میں نے کہا ایک مرتبہ بنایا ہے، قیامت تک شروع ہوتی رہی ہے، لیکن قیامت ہے۔ میں نے کہا قدیر کے میدان میں نبی نے مالکوں کو مانا، مولا پیدا دنیا کو بتا دیا تھا، نبوت ختم ہو گئی، ولایت جاری ہے۔ آئے ہائے پڑھنے والا میرے ساتھ یہ میری بیوی کا کرم ہے، خدا کی قسم 1.5 گھنٹہ ایک تازہ دل کے مریض کا 10 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھ رہا۔ اب تمہیں کون بتائے، ہمارے دلوں میں خون نہیں، عشق علی کا جنون بڑھتا ہے، ہم علی پہ مر جانے کو زندگی کہتے ہیں، آئے ہائے ہم نام علی پہ مر جانے کو زندگی کہتے ہیں۔ ارے خدا کی قسم سورہ جمعہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، تمہارے لیے موت فنا ہو جانا ہے، ہمارے لیے علی کی ملاقات کا بہانہ ہے۔ آئے ہائے جس کا جیلا ہے بولے اللہ فرمائے بسم اللہ۔ آخری جملہ فضائی اللہ مولا آپ کو سلامت، سیدہ آپ کو سلامت۔ 40 سال جو کہتے ہیں کہ رسول نہیں تھے، دراصل یہ سازش ہے فضائل ابو طالب علیہ السلام چھپانے کی۔
ہمارے اس بات منبر پر انسان کو بڑی علمی اور عملی حیثیت حاصل ہے۔ جو دنیا کام خود ساختہ روایتوں سے نہیں کر سکتی، بیٹے تو سب صاحب ہمارے خطباء اور علماء دلیل سے اسے ثابت کرتے ہیں۔ میں بڑی آسان سی بات کروں گا، انشاءاللہ صبح تک بولوں گا۔ دیکھیے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، سیاستہ اکرام مسلمانان عالم کی مقدس ترین کتاب، یعنی وہ 6 ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی وغیرہ 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 جتنی بھی، اس میں ایک حدیث متفق علیہ ہے تواتر کے ساتھ۔ یہ علماء آپ کو بہتر بتائیں گے تواتر کیا ہوتا ہے، یعنی جہاں پر کوئی وقفہ نہ ہو اور ایک ہی حدیث مختلف صحابہ اکرام زیادہ سے زیادہ بیان کرے، اسی حدیث سے تواتر کہتے ہیں۔ تو جو ہے وہ حدیث کیا ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ۔ فائدہ کیا ملے گا؟ وہ بروز قیامت اپنے والدین کی شفاعت کا حق رکھے گا اور اس کے والدین کو سونے کے تاج پہنائے جائیں گے۔ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، کرامت اللہ صدری اس حدیث پر سلام پیش کرتا ہے۔ سنیے علماء کو بتانے کو غور کھا رہا ہے۔ شیعہ خطیب ہوں، شیعہ جینا چاہتا ہوں، شیعہ پہ مرنا چاہتا ہوں، فخر ہے اپنے شیعوں میں، لیکن ہمارے دلوں میں کشادگی دے۔ میں تمام سنی علماء کو سلام پیش کرتا ہوں۔ 2 فلسفہ پر، ایک جو مولا علی کو وہ فرماتے کرم اللہ وجہہ کریم، اس پر انہیں سلام پیش کرتا ہوں باجی۔ اور دوسرا وہ جو فرماتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن اس کے والدین کو قیامت کے روز تاج پہنا جائے۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں آج مسائل زیادہ نہیں پڑھ سکوں گا، دام میں رکھتے مجھے شام ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں میرے 40-50 منٹ کی مسائل پڑھ جائے۔ میں چاہتا ہوں چونکہ جلسہ ہے، بازار ہے، تو کچھ اپنی گفتگو کر لوں۔ کوئی ایک نوجوان بھی مت میں گیا تو ہمارے رہنے کا مقصد مکمل ہو جائے۔ کیا کہا کہ ماں باپ کو سونے کے تاج پہنا جائیں۔ مولانا اسماعیل اللہ رحمہ، اللہ ان کا درجات میں وردی فرماتا ہوں، ان کا ایک مولوی سے مناظرہ تھا جناب ابو طالب پر۔ ان مولوی صاحب کا مجھے نام یاد نہیں ہے، بوڑھا آدمی ہوں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی یاد بھی رہ جائے، وہ کوئی فیمس عالم تھے جو بھی تھے جس مسئلہ کے۔ انہوں نے کہا اسماعیل تم کیسے کہتے ہو کہ ابو طالب جنت میں جائیں گے؟ انہوں نے کہا جی میں تو نہیں کہتا، آپ کہتے ہیں۔ اسے کہا ہم کب کہتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے ایک حافظ قرآن کے ماں باپ کو سر پہ تاج سجائے جائیں گے کہ جس کا بیٹا الحمد کر ایک گھوڑے کے رکعت میں پڑھ رکھے، بنداز کا دوسرے رکعت میں قرآن ختم کر دے، اس کے باپ کو سونے کا تاج نہیں پہنایا جائے گا۔ تو جو ہے نا، اللہ اکبر، بچ گیا دین۔ بچ گیا دین اللہ کا۔ بازاروں میں آ گئی پیٹیاں ابو طالب کی، بڑا خرچ ہوا ہے سیدزادہ اس اسلام پر، علی علیہ السلام کی مقدس بیٹیوں پہ۔ آج کہتے ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں میری بیٹیاں روڈ پہ بیٹھی ہیں، ابھی ذاکر صاحب پڑھ، ہزاروں کی تعداد میں نوجوان اس گھر میں جو بیٹھی ہیں۔ کوئی کسی کو کہے کہ بلا یہ 15,000 لے لے، صرف 2 منٹ دھوپ میں بیٹھے، وہ جملہ کہے گا تو مجھے منگتا سمجھتا ہے؟ تو نے مجھے جملہ کہا کیسا ہے؟ میری قیمت لگاتا ہے۔ آج بن بلائے کسی کو انویٹیشن نہیں دیا۔ میں دیکھ رہا ہوں گجرا بڑی بہاول کی شرح عالم کی جہلم سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ ان کو کسی نے دعوت نہیں دی، ان کو ایک شہزادی کے کہنے پر مجھے کپڑا دیجیے کہ تم رسول اللہ کر رہے ہیں، یہ کپڑا دیجیے۔ ایک شہزادی کی دعا کے صدقہ ہے یہ ہزاروں آدمی یہ دیکھتے ہوئے ہیں۔ جانتے ہو وہ شہزادی کون ہے؟ میں نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ جائیں گے۔ یہ روانہ کسی خطیب کا کمال نہیں، کسی ساجر کا کمال نہیں، اس بہن کی دعا ہے جو آج کی عصر کے بعد بھائی کی لاش بعد اس طرح بنائی گئی ہے۔ جو بندہ امیر بن کے سن رہا ہے اسے اپنا آؤ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، کیا کسی مذہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ بھائی قتل ہو جائے؟
اللہ اکبر اللہ اکبر. صرف 2 جملے پڑھنے ہیں. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. غم حسین کے غم. رات میں بات ختم کی تھی کہ ملعون نے 13 ضربوں سے فاطمہ کے پاکیزہ لال کا سر اقدس جزا کیا. دعا کرو نا اللہ سوال. اگر 10 بیٹے ہوں اللہ سے ایک بیٹی ضرور مانگا کرو. جس کے گھر بیٹی نہیں درد نہیں رہتا. بیٹے طاقت بڑھاتے ہیں. بیٹیاں درد بڑھانے آتی ہیں. مجھے قسم ہے سیدہ کی چادر کی جب اس ملعون نے نواز رسول کی زلفوں میں سرکار کے ہاتھ ڈالا ہے نا اس وقت جناب سکینہ بنت حسین نے ایک جملہ کہا میں بندے دیتی ہوں تو مجھے میرے بابا کا سر دے دے. میں پھٹیوں کے پاس لے جاؤں گی تجھے اٹھانا نہیں آتا. اللہ کرے میں شریعت سے دے. آج ایک رسید علامہ رشید شاعری اللہ رحمہ بہت بڑے عالم دین ہے پورے شان ندین جنہیں گاڑی میں بیٹے کے ساتھ شہید کر دیا گیا. انہوں نے راولپنڈی میں ایک مجلس پڑھی. بس آخری جملہ چونکہ مجھے پتا ہے ہمارے انتظام کے ساتھ ٹائم ہے. انہوں نے قدیمی میں مجلس پڑھی. وہاں علامہ صاحب بڑے بڑے نام پر صاحب کے سرائکی کے کچھ فرماتے. تو بانی نے کہا کہ بلا آپ سے مسائل نہیں پڑھا جاتا آپ ہمیں دعا دے دیں. ذاکرین بہت سے ہیں یہ مسائل پڑھیں گے. خدا کی قسم یہ کہنا تھا کہ علامہ سید زہروی اٹھے علم کے نیچے گئے. پتہ نہیں کیا بات ہے اور مجمع میں سے بزرگ اٹھے. انہوں نے کہا خبردار بیٹھے رہے سارے ذاکر علامہ صاحب پڑھیں گے. انہوں نے کہا قبلہ پڑھے. علامہ صاحب بڑے شریف آدمی تھے. انہوں نے کہا میں زیادہ لمبا نہیں پڑھوں گا ایک جملہ مسائل کا پڑھتا ہوں. میں بھی وہ پڑھنے لگا. خدا کی قسم وہ رات راولپنڈی کسی شیعہ کے گھر میں میرے بچے چڑھانا نہیں پتا. علامہ سید چلاوی نے اپنا نامہ اتارا ابن ملہ پڑھ کے کہا بس سنو رونے کے لیے یہ کافی ہے. جس بیوی کے خیمے میں حسین درود بنے بغیر داخل نہیں ہوتا تھا معاشرہ گھوڑے سمیت زینب کے خیمے میں داخل ہوا. نیزے سے غلاف اتارا. جزاک اللہ جزاک اللہ. کیا مشاہد ہو رہے ہیں. ایسا لگتا ہے مہمان بردار ہوتا ہے وہی رابطہ ہے. آخری جملہ اور سلام. آخری جملہ اور سلام. مقدم علماء اکرام تشریف فرما ہے. میں طالب علم ہونے کے ناطے مگر بات وہ کرتا ہوں جو میں اپنی آنکھوں سے پڑھوں. جب شام غریبہ ہوئی نا علامہ صاحب کا حق ہے وہ شہادت حسین پر. جب شام غریبہ ہوئی اسے کافی خطبہ نے پڑھا تو میری آقا ذاتی نے آخری جملہ یہ خاموشی نہیں. رونا اتنا جتنا میری بیٹی میری پاکیزہ بیٹی ہو رونا ضرور مگر کسی میری بیٹی کے سر سے چادر نہ اٹھے. آج میں تمہیں چادر کے فضائل سنا رہا ہوں کہ کتنی پردہ تھی علی علیہ السلام کی مقدس شہزادی نبی کی پاکیزہ نماشی کتنی محبت کا سلطان بولا زندگی میں صحت سلام کی طاقتہ یہ دھاڑے بار کرو. میری بیٹی میرے کلیجے کو طاقت دینا. میں بازاری خطیب نہیں ہوں تو جانتی ہے میری شہزادی میں نے ہمیشہ تیرے دعائی کے مسائل کلیجہ رکھ کے پڑھا ہے. بیوی نے ہاتھ میں چوب لی چھوٹے بچوں کو جمع کیا اور کہا الحافظ نہیں والحفیظ یتلون سو. ایک گھوڑے سوار آیا. بیوی نے کہا گھوڑے سوار بچہ ہمارے پاس لوٹنے کے لیے کچھ نہیں بچا. گھوڑے سوار نہیں رکا. بیوی نے کہا میں علی کی بیٹی ہوں بچہ. یہ خاموشی نہیں ہے. گھوڑے سوار نہیں رکا. اب جب بیوی نے جملہ کہا ہے نا آسمان پھٹ جائے گا. میری شہزادی نے فرمایا رک جا میں عباس کی بنایا. جس نے سینے پہ ہاتھ لگایا سنی بھائی سے ہائے کرے شیعہ ماتم کرے. آج شروع کا ماتم کرنا ہے اس لیے جو علی کی بیٹیاں نے آج کے دن شروع کا ماتم کیا ہے. میری بیٹیاں یہ عمت تھا جب دھوپ میں زہرا کے بیٹے کا لاشا اللہ رکھ رہا ہے بڑا تھا جملہ آخری کہہ رہا ہوں. جب کہنا میں عباس کی بہن اس گھوڑ سوار نے اپنا سر کوش پہ مارا پردہ اٹھایا کہا زینب تیرا بابا نہیں ہو
میں قربان ہوں تیرا بابا علی ریشے دو جملے پڑھے ہو قیامت نہ آ جائے تو میں بیوی کا نوکر ہوں میری بیوی میرے سینے پہ طاقت دینا راہ حبیب شادی پیر صبر شادی پیر امسر شادی جتنے سید بیٹھے ہیں راہ حسین شادی منڈیر شریف سے معذور سید ہے دعا کیجیے گا ابھی آگے بڑھے بیوی کی آواز آئی شکری کے پاس ایک چادر ہے تو دو میں بابا کے سامنے کیسے آؤں ہائے 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 حسین ہائے شاہدہ اللہ اکبر ابھی میں نے وہ شملے کو نہیں کہا جس کے لیے میں نے لانا تھا علی علیہ السلام آپ کے پڑھے یہ ہے وہ جملہ میرے بچوں ہم ماتم کھانے ہیں مجھے پتا ہے بڑے تھکے ہوئے جی بسم اللہ میرا بیٹا یہ بازار ہے میں مجبور ہوں تیری بات کا قرض رہا ہم بڑی مسئول قوم ہیں ہم خطبات کی بڑی ذمہ داری ہیں تیرے سوال کا کر ہوا ایسا اتاروں گا گھر تک تو روتا جائے گا چلو میں پہلا نہیں دوسرا جملہ پڑھتا ہوں جس کے 18 بھائی تھے نا اسے ہر بازار میں لوگوں نے مارا ہے درباروں میں مارا بازاروں میں مارا عدالتوں میں مارا کوئی پتھر مار ڈالا میرا ہاتھ لے لو ابھی کا واسطہ ہاتھ لے لو ہائے ہائے کیا مشاہد ہو اچھا میں آخری جملہ پڑھنے لگا میں خود کہہ رہا ہوں جو کمزور دل ہے وہ بے شک اٹھ کے چلا گیا لیکن ہم تو مر رہے سیدنا حسین پر آئے ہیں ابھی آگے بڑھے ہیں بابو صاحب والے نے مبشر نے پوچھا بیٹے اجازت علی کے شیعہ پاک سیدہ بیٹے اجازت میرا مطلب شہید ہونے لگا ہے علی نے زینب کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہ آواز بابا سر زخمی ہے مکہ چلونے کے لیے آیا ہے ہاں کر لینا تو نہیں لڑنے پوچھے گا جی بسم اللہ سے بابا بابا تیری بیٹی کو سر زخمی ہے علی کہتے بیٹا کیسے ہوا بابا کمینہ نیزہ لے کر آیا